اب آگے انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک قادیانیوں کی کیا شان ہوگی قیامت والے دن، اب آپ یہ سماعت فرمائیں۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور لوگوں اب بھی نہیں سمجھو گے کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈال رہا ہے، بخاری مسلم کا نام لے کر یہ کس طرح کفر تم لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے اچھا بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اچھا یہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ اور یہ ویڈیو اس کی 10 سال پرانی ہے، یہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا، اس کا نام بھی، یہ اس کا نام ہے، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، سارے احباب سن سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا دجل فریب ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر مسلمان، میں ابھی کوئی بھی دلیل نہ دوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کافر اور مرتد قیامت والے دن کیا ان کو ذرہ برابر بھی عزت ملے گی؟ ہر مسلمان بچہ یہ کہے گا کہ بالکل نہیں، ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا، ان کو روسیا کیا جائے گا، ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت اگر روشن چہرے ہوں گے تو فقط مسلمانوں کے، اس وقت اگر عزت ہوگی تو فقط مسلمانوں کی، مومنین کی، اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ ہر ذی شعور جانتا ہے، لیکن اب ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بھی بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے نا، وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 106، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئیوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کئیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ان سے یہ کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ تو یہ جو جملہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہ مرتدوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو مرتد کا ہی خاص حکم رب بیان فرما رہا ہے۔ پھر کیا فرمائے گا؟ فذوقوا العذاب، اوے لوگوں تم سب یہ جتنے بھی کافر ہو جن کے کالے سیاہ چہرے ہیں، عذاب چکھو بما کنتم تکفرون، اس بات کا صلہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب آگے سنیں، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ تو یہاں سے پتہ لگا مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کو روشن چہرے والا ثابت کر کے اللہ کی رحمت میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مرزا اگر یہ بات نہیں ہے تو اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ اور اگر یہی بات ہے تو تمہارا دجل فریب بالکل واشگاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب اگلی آیت سنیں، سورہ عبسہ کی 38 سے لے کر 42 تک آیات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، خوشی کے ساتھ اپنی خوشیاں مناتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگی۔ آگے فرمایا ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور روشنی نہیں ہوگی ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی بدکار کھلے کافر ہوں گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بول رہا ہے۔ اب کافروں کے چہروں کا، مرتدوں کے چہروں کا حال کیا ہوگا وہ بھی سن لو مرزا۔ سورہ غاشیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، روشن نہیں ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت اٹھائیں۔ تصلا نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں، یعنی ان کو منہ کے بھل، ذلت والے منہ کے ساتھ، ذلیل منہ کے ساتھ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب اگلی آیت سنو، سورہ القیامہ ہے، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اوے بھائی، بگڑے ہوئے منہوں کے اوپر کیا روشنی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو قرآن پاک کی واضح نصوص اور واضح آیات ہیں، اور بخاری اور مسلم کا نام لیا تو ہم یہ بخاری مسلم سے حدیث پاک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جی، آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث بیان کر رہا تھا نا کہ ان کو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا حوض پر، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگے کون؟ صحابہ کرام، اتعرفنا یومئذ، یا رسول اللہ کیا اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ قال نعم، آقا نے فرمایا جی ہاں۔ آگے کیا فرمایا؟ لکم سیما لیست لأحد من الامم، اور تمہارے لیے وہ نشانی ہوگی جو پچھلی امتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ حضور مخاطب کس سے ہیں؟ صحابہ سے۔ صحابہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان جیسا کون مومن ہو سکتا ہے؟ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لکم، فقط تمہارے لیے، پچھلی امتوں میں سے بھی کسی کو یہ شان نہیں ملے گی جو اے میری امت کے مسلمانوں تمہیں ملے گی، اور وہ کیا ہوگی کہ تمہیں میرے پاس لایا جائے گا غرم محجلین من اثر الوضوء، تمہارے وضو کے آثار سے تمہارے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یہاں پر کہیں بھی قادیانیوں کا ذکر نہیں ہے۔ معاذ اللہ کس طرح شاطر انداز سے یہ بیچ میں اندر مرزائیوں کو لے کر آ رہا ہے، اور مرزائیوں کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر نرم گوشہ پیدا کر رہا ہے تاکہ مسلمان ان کو ایک فرقہ مانے، ان کو ایک جو ہے وہ بھٹکتا ہوا راہی مانے، ان کے ساتھ نفرت نہ کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، اور ہم چونکہ ان کو کافر تو کہہ نہیں سکتے، وہی تو ہمارے پاس آ رہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو مسلمان بھی جان لیں، اور پھر مسلمان ہی نہ جانیں بلکہ قیامت والے دن ان کو روشن چہرے والا مانیں۔ اور یار اس سے بڑھ کر کسی کی شقاوت قلبی پر، سخت دلی پر اور اس کی خبث باطن پر کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟